بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 299 یعنی دوسری قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور سب ہیڈنگ ہے صلہ رحمی کے معانی اور اس کے فضائل اور معرف مسائل ہیں جو پیچھے آیات تلاوت ہو چکی ہیں. ناظرین، 280 یعنی 280 نمبر صفحہ ہے، معرف القرآن جلد دوم ہے یہ، اور سورۃ النساء نمبر 4 اور دوسری آیت چل رہی ہے. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز. ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز. کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو. ناظرین، ویلاگ نمبر 299 دوسری قسط ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. معرف و مسائل پچھلی آیات جو تلاوت کی، ترجمہ پیش کیا، کچھ حصہ ربط آیات بھی آپ کے سامنے رکھا. یہ ہے معرف و مسائل. یہ پہلا حکم ہے جو تمہید کے بعد ارشاد فرمایا گیا اور تمام تعلقات قرابت کی نگہداشت پر حاوی اور شامل ہے. صلہ رحمی کے معنی اور اس کے فضائل. لفظ ارحام رحم کی جمع ہے. رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں، جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے. کیونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے، اس لیے اس سلسلہ کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے، ان کی طرف سے بے توجیہی دبے اتفاقی برتنے، بے توجیہ دبے التفاتی برتنے کی قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے. حدیث شریفہ میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے: من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسا له فی اثرہ فلیصل رحمہ. مشکات شریف کی حدیث ہے یہ، صفحہ نمبر 419 پر یہ درج ہے مشکات شریف میں. یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ. یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ. اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہو گئے کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی، دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا، تو آپ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے یہ تھے. آپ نے فرمایا: یا ایھا الناس افشوا السلام وتموا الطعام وصلاة الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام. مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 108 پر لکھی ہے: لوگو، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں. یاد رکھو، ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے. ناظرین، اس حدیث کو پھر رپیٹ کر رہا ہوں. لوگوں،
ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب کہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں۔ یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 171 پر، اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا، اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا۔ اسلام میں غازی، اسلام میں غلام باندی کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور اس سے بہترین کار ثواب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے بہر الاعلیٰ ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے، اور اپنے کسی عزیز قریب کی مدد کرنا دو امروں پر مشتمل ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ اس حدیث کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے، اور اپنے کسی عزیز و قریب کی مدد کرنا دو امروں پر مشتمل ہے، ڈبل ثواب ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کے ثواب مل جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قطع رحمی کے حق میں جو شدید ترین وعیدیں روایات حدیثوں میں مذکور ہیں، اس کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنہ قاطع، جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا تنزل الرحمت قوم فیہ قاطع الرحم، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود نہ ہو، جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ سبحان اللہ، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ اخیر میں پھر دلوں میں حقوق کا جذبہ، ادائی حقوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے۔ اگر رسمی طور پر شرمی بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہوا تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگران ہے۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت۔ یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت، یہ ہیڈنگ ہے۔ پہلی آیت میں مطلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم ہے، اور ان میں کسی قسم کی خرد برد کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یتیم بچے کا نگران اور ولی عموماً اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ۔ یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اسی لیے جو موتی سیپ میں تنہا ایک ہو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شرع میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ قاموس بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں تصریح سے لا یتیم بعد احتلام، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ مشکات شریف کی حدیث صفحہ نمبر 284 پر ہے۔
یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے ہبہ کیا ہو یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمے ہے جو یتیم کا ولی ہے، خواہ اس ولی کا تقرر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضہ میں نہ دے، کیونکہ وہ ناسمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا۔ تو آیت کے اس جملے میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچا دو، اس کی توضیح آگے 5ویں آیت میں آتی ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ ان کے مال ان کو اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے اور ان کو اپنے نفع و نقصان اور بھلے برے کی تمیز پیدا ہو گئی۔ ناظرین، اسی لیے اس آیت میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کرو، تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ولی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے۔ دوسرے جملے میں ارشاد ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے ہیں، مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی ہے وہ خود لے لیتے ہیں اور اس کی جگہ اچھی یعنی اپنی خراب چیز رکھ دیتے ہیں۔ عمدہ بکری کے بدلے میں لاغر بیمار بکری اس کے مال میں لگا دی، یا کھرے نقد کے بدلے میں کھوٹا رکھ دیا۔ یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس یہ ہیلا تراشے کہ ہم نے تو یتیم کا مال لیا نہیں بلکہ بدلہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے صراحتاً اس کی ممانعت فرما دی ہے۔ اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لے لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلے کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو۔ تیسری جملے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالُهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھا جائے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، اس میں سے خود بھی کھایا، یتیم کو بھی کھلا دیا۔ اس صورت میں جدا گانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار متبع شریعت کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے خاص طور سے اپنے اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرما دی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو اور علیحدہ خرچ کرو جس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ ہو، یا پھر ملا کر رکھو تو ایسا حساب رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں آیا۔ اس کی تشریح سورۃ بقرہ کے رکوع 27 میں گزر چکی ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اس طرز بیان میں اس طرح بھی اشارہ فرما دیا کہ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے ان کو آر دلائی گئی کہ اپنا حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھا جانا بڑی شرم کی بات ہے۔ آیت میں مال یتیم کے کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اس لیے کہ مال کا سب سے بڑا اہم فائدہ کھانا ہے، لیکن محاورہ میں مال کے ہر تصرف کو کھانا بولا جاتا ہے، خواہ استعمال کر کے ہو یا کھا کر ہو۔ قرآن کریم نے بھی اس محاورے پر لا تاکلوا فرمایا ہے، اس میں ہر ناجائز تصرف داخل ہے، لہٰذا یتیم کے مال کو کسی بھی طریقے سے ناجائز طور پر خرچ کرنا حرام ہے۔ آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، لفظ حوب بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بڑا گناہ،
عربی زبان میں بھی یہ لفظ اس کے معنی کے لیے بولا جاتا ہے، معنی یہ ہوئے کہ مال یتیم میں کسی قسم کا ناجائز تصرف، خواہ مخاطب خواہ حفاظت کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلے میں اچھی چیز لے کر ہو یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، بہرحال یہ سب بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس رکوع کے ختم پر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ قرآن کریم کے آیات ترجمہ تشریح اور تفسیر رکھیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ہاتھ میں اب تلوار اٹھا، رکھ سر پہ کفن میدان میں آ۔ تو ہاتھ میں اب تلوار اٹھا، رکھ سر پہ کفن میدان میں آ۔ تقدیر تیری تدبیر تیری، سب دنیا ہے جاگیر تیری، تاریخ نے ہے یہ بتلایا۔ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جان جاتی ہے بے شک جائے، پرچم نہ تیرا جھکنے پائے۔ غازی کو موت سے کیا ڈر ہے دنیا، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، جان دینا جہاد اکبر ہے۔ قرآن میں ہے یہ فرمایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ اکبر۔ محبوب خدا کے پروانے دہرا، محبوب خدا کے پروانے دوہرا اجداد کے افسانے۔ محبوب خدا کے پروانے دوہرا اجداد کے افسانے۔ پیغام اخوت دینا ہے، پیغام اخوت دینا ہے، یہ کام تجھی سے لینا ہے، یہ کام تجھی سے لینا ہے۔ پھر کفر مقابلے ہے آیا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا۔